بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم، مضمون اردو قواعد و انشاء، معلم ضیاء الرحمن۔ پیارے بچوں، آج ہم خط کے بارے میں پڑھیں گے کہ خط جو ہے اس کو کیسے لکھا جائے گا اور کیسے پڑھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے جو اردو انشائیہ ہے اس میں یہ جو سوال خط کے حوالے سے جو سوال آئے گا یہ 10 نمبر کا سوال آئے گا، اور خط کی میں تقسیم آپ کو بتا دوں، اس کا ابتدائیہ اور اختتامیہ جو ہے وہ 4 نمبر کا ہے، جو بیچ میں جو نفس مضمون ہے وہ 6 نمبر کا ہوتا ہے، کل ملا کر یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو خط نویسی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ جو خط جو آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے والد کے نام خط لکھنا ہے، جس میں ہم نے امتحان میں کامیابی کی مبارکباد دینی ہے۔ تو آپ خط لکھیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خط آپ لکھیں: محترم ابا جان، السلام علیکم، مبارک ہو، 1 اپریل آئی، میری کامیابی کی خوش خبری لائی، بے رنگ سا سکول پہنچا، سکول کا وسیع سین طلباء سے بھرپور تھا، اساتذہ کرام تشریف لا رہے تھے، 9 بج چکے تھے تو ہیڈ ماسٹر صاحب جلوہ فروز ہوئے، ہر جماعت کی قطار لگ گئی مگر دل دھڑک رہے تھے، معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے، پاس ہیں یا فیل یا زیر غور، خدا خدا کر کے نتیجے کی فہرستیں اساتذہ کو ملی، وہ خرامہ اپنی اپنی جماعت میں گئے، نتیجہ سنایا، پاس ہونے والے طلباء کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، تکبیر کے نعرے لگاتے تھے، کبھی اسکول زندہ باد کا نعرہ لگتا، کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا، کوئی آدھ گھنٹہ یہی کھیل ہوتا رہا، آخر سب لڑکے اسکول سے نکل گئے، صرف 9ویں جماعت بیٹھی تھی جو ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھے تو ہمارے دل مضطرب تھے، انہوں نے نتیجہ سنائے بغیر پاس ہونے والے طلباء کو مبارکباد دی اور فیل ہونے والے طلباء کو مایوسی سے نکال کر آئندہ سال زیادہ محنت کر کے اچھے نمبروں میں پاس ہونے کی نصیحت کی۔ پھر نتیجہ سنایا، ہمارے سیکشن کے 5 لڑکے فیل ہوئے اور باقی ہم سب پاس۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اچھلنے کودنے ناچنے کو جی چاہتا تھا، مگر پاس ادب سے خاموش اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ فیل ہونے والے طلباء گردنیں جھکائے، منہ لٹکائے اسکول سے نکل گئے۔ پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی اور امی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، انشاءاللہ 10ویں جماعت امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا، آپ بھی دعا کرتے رہے، امی جان کو سلام، تنزیلہ کو دعا، آپ کا بیٹا محمد علی۔ اسی طرح بچوں آپ کا دوسرا خط ہے ہمسائے کے نام۔ تو اس ہمسائے کے نام خط میں آپ دیکھیں کہ کیا آپ لکھیں گے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے امتحانات قریب آ رہے ہیں، دن اسکول میں گزر جاتا ہے اور رات کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے جس میں طالب علم پڑھ کر امتحان کے لیے تیاری کر سکے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو موسیقی بہت پسند ہے اور عام طور پر ریڈیو کو چالو رکھتے ہیں اور آواز بھی عموماً اونچی ہوتی ہے جس سے میرے مطالعے کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اگر رات کو ریڈیو سے شغل نہ فرمائیں تو احسان ہوگا، اگر ریڈیو سننا لازمی ہو تو آواز کو اتنا مدھم کریں کہ آواز آپ کی دیواریں عبور نہ کر سکے، تاکہ میں بھی کچھ پڑھ کر آپ کو دعا دوں، امید ہے آپ ممنونیت کا موقع دیں گے، والسلام، آپ کا مخلص ملک کرم حسین۔ بچوں اب ہم پڑھیں گے درخواست کے حوالے سے۔ یہ درخواست بھی آپ کی جو ہے یہ 10 نمبر کی ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بورڈ میں آپ کو خط یا درخواست میں سے کسی ایک کو آپ نے لکھنا ہوگا، یعنی کہ آپ خط لکھ لیں یا درخواست لکھ لیں، دونوں کے نمبر 10 نمبر ہی ہیں، لیکن آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو لکھنا ہے، یہ آپ کے پاس ایک، یعنی کہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں سے درخواست لکھتے ہیں یا خط لکھتے ہیں۔ تو اب ہم درخواست پڑھیں گے فیس معافی کے لیے۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 چکوال، جناب علی، گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے، میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، لہٰذا ملتمس ہوں کہ سکول کی فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں، کرم ہوگا، زیادہ اداب و نیاز، العارض احسن رفیع، متعلم جماعت نام فریق ڈی۔ پیارا بچوں اب ہم کہانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہانی جو ہوتی ہے آپ کی جو آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہے اس میں 5 نمبر کی یہ کہانی اس میں شامل ہوگی۔ تو کہانی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے گیدڑ کی مکاری۔
کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا. اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کے غول بھی رہا کرتا تھا. جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا جھومتا جھومتا چلتا پھرتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے. مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قداور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں. ایک مدت کی للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے. آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا. سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اسی کو اپنا لیڈر بنا لیا. رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہے تھے. وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں. ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں. غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا. گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی. گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگے لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا. ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور دھنسنے لگا. آخر گھٹنوں تک دلدل میں پھنس گیا. اب نہ آگے چلنے کا ارادہ تھا نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت. ہاتھی گیدڑ سے چنگھاڑ کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، اب بھاری بھرکم ہے، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں. ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلدی بلاؤ. گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے کر کھانے. ہاتھی نے بھتیری سونڈ ہلائی، چنگھاڑا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا. تو بچوں، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ اس کا جو ہے نتیجہ بھی لکھیں گے. مثال کے طور پر اس کہانی کے اندر آپ دیکھیں کہ ہاتھی جو تھا اس نے ایک بے وقوفی کا مظاہرہ کیا. وہ یہ تھا کہ اس نے طاقت کے لالچ میں جو ہے گیدڑ کی بات مان لی. یعنی کہ اس کے اندر ایک لالچ کا بھی نتیجہ ہے کہ لالچ جو ہے وہ بہت بری بات ہے، کیونکہ اسے بادشاہت کی لالچ تھی. ٹھیک ہے نا. اور دوسری آپ اس کا نتیجہ بن سکتا ہے، حکمت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، یا دنائی میں حکمت ہے. تو اس طرح کافی اس کے جو ہے وہ نتائج آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں. بچوں، جس طرح میں نے ابھی جو ہے گیدڑ کی مکاری کہانی پڑھی، اسی طرح یہ کہانی انصاف ہے. آپ جس طرح ہم نے اس کی پڑھائی کی، آپ بھی اس کی پڑھائی کریں اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ اس کا نتیجہ اخذ کیجئے. اور نتیجہ اخذ کرنے کے بعد آپ اس کو دوسری کہانی کی طرح اس کو بھی آپ نے یاد کرنا اور لکھ لینا ہے. بچوں، جس طرح ہم نے دوسری دو کہانیاں پہلے پڑھی ہیں، اب یہ تیسری کہانی ہے نیبو نچوڑ. اس میں یہ ایک نامکمل کہانی، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے کہ ایک ہوٹل کے اندر ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے. وہاں پر ایک شخص آتا ہے اور اس کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنے کھانے میں نیمبو نچوڑیں گے تو اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا. تو بیٹھا ہوا شخص جو تھا ازراہ تکلف جو ہے اس نے اس نیمبو نچوڑ کو بھی کھانے کی دعوت دے دی اور اس طریقے سے وہ نیمبو نچوڑ جو تھا اس کا سارا کھانا چٹ کر کے چلتا بنا. اور آخر میں جو تھا وہ جو میزبان تھا اس کو پچھتاوا ہوا، لیکن جو نیمبو نچوڑ تھا وہ ایک مفت خور، ایک بے غیرت قسم کا انسان تھا جو کہ بن بلائے کسی کی میز پر جا بیٹھا اور اس کا سارا کھانا چٹ کر گیا. تو اس طریقے سے آپ یہ کہانی کو مکمل کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں کہانیاں جو ہیں وہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی. اور بچوں، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکالمہ دو افراد کے درمیان بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. اب جو ہم مکالمہ پڑھیں گے وہ دکاندار اور خریدار کے درمیان ایک مکالمہ ہے. ٹھیک ہے، جس کے درمیان جو ہے وہ بحث و تکرار ہوئی ہے. اس کو آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے اور اس کو اپنی نوٹ بکس میں لکھیں گے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ کی کہانی اور مکالمے میں آپ کو یہ چوائس ملے گی، یا تو آپ کہانی لکھیں یا آپ مکالمہ لکھیں. آپ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کریں گے. ٹھیک ہے، تو مکالمہ بھی آپ کے سامنے لکھ دیا ہے. تو دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ ہے، یعنی کہ خریدار کوئی چیز خریدنے گیا اور دکاندار اس کے درمیان جو ہے وہ ایک بحث ہو رہی ہے، اسی کو جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھیں گے اچھی طریقے سے اور اپنی کاپیز کے اندر اس کو آپ ساتھ ساتھ نیٹ بھی کریں گے. پیارے بچوں، جس طرح آج کے لیکچر میں ہم نے خطوط پڑھے، درخواستیں پڑھیں، کہانیاں پڑھیں اور مکالمے کو سمجھا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنا بھی کام آپ کو کروایا گیا ہے اس سارے کام کو آپ یاد کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کریں گے.